مسجد میں کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے 2-3 دن پہلے مجھے بھیجا، اس کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی واجب ہے، بس گھر میں 10 آدمی ہے، 12 آدمی ہے، ایک بکری کاٹ دو بس کافی ہے۔ یہ آج کل میسج بہت چل رہا ہے آڈیو کی شکل میں۔ بہت سے ساتھیوں نے کہا اس کا جواب دے دیں، میں نے کہا میں دیتا ہوں، میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی اس کا جواب قرآن و سنت کی شکل میں دینے لگا ہوں۔ دیکھیں قرآن میں، احادیث میں یہ بات ملتی ہے، جو شخص جس پر فرض عائد ہوتا ہے، ہر شخص پر جو عاقل اور بالغ ہے، مسلمان ہے، اس پر وہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی میرے گھر سے ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، سب کی طرف سے، گھر کی طرف سے نماز ادا ہو گئی۔ میرے گھر میں سے ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، سب کی طرف سے روزہ ادا ہو گیا۔ ایک آدمی نے حج کر لیا، زندگی بھر کی طرف سے، سب کی طرف سے حج ادا ہو گیا، زکوٰۃ ادا کی۔ تو قربانی کے سلسلے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں تو ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔ کون سی حدیث پیش کرتے ہیں آپ؟ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صاحب آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر کے یوں عرض کیا کہ میں نے اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی، کیا سب گھر والوں کو پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے یوں لکھا ہے، یہ ثواب کی نسبت ہے، ثواب کی نسبت، کہ ایک شخص قربانی کرے اور نیت کرے کہ اس کا ثواب ساری امت کو پہنچ جائے، تو اللہ قادر ہے ساری امت کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ ثواب کے لیے، فرض کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب اس بات کو سمجھیں تاکہ ان کو جواب دے سکیں۔ تو اس کی دلیل ایسے ہی آپ نے کہہ دیا، اس کی دلیل میں دے رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے ایک قربانی فرمائی، مینڈھا، ایک مینڈھا قربان فرمایا، اور آپ نے یوں فرمایا یہ میری امت کے تمام افراد کے لیے یہ قربانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے۔ یہ دلیل حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ثواب کی نیت سے کوئی قربانی کرتا ہے تو ساری امت کی نیت اس میں شامل کی جا سکتی ہے، لیکن واجب نیت سے ایک قربانی، ایک حصہ ایک فرد کی طرف سے ہوگا۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی خود فرمائی، ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف سے آپ نے الگ قربانی فرمائی۔ یہاں تک کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے الگ قربانی فرمائی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو چھری تیز کر کے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے فرمایا فاطمہ جب آپ اپنی قربانی کریں تو خود موجود رہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ اس زمانے تو گھر میں قربانی ہوتی تھی، الگ سے قصائی تو نہیں آتے تھے۔ یا عورت کے اندر خود اتنی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ ڈگمگا نہ جائیں، کانپ نہ جائیں، تو قربانی کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، کرے اپنے ہاتھ سے۔ اچھا ہے کبھی یہودیوں کی طرح کوئی ہاتھ نہ آئے تو ذبح بھی کر سکے آئندہ، اس کا جگر کھلے گا۔ شریعت تو چاہتی ہے اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ چنانچہ یہ ساری دلیلیں ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ چلو میں قربانی کرتا ہوں میرے پورے گھرانے کی طرف سے ہو جائے گی، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ فرمائی۔
معلوم یہ ہوا کہ قربانی ہر فرد جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی طرف سے ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی.